بدبخت ہیں وہ لوگ کہ جو یزید پر لعنت نہیں کرتے. یزید پر لعنت قرآن نے کیا. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لہم عذابا مہینا. کوئی 6 ماہ کے بچے کو بھی شہید کرتا ہے, کوئی مخدرات عصمت کی چادریں بھی چھینتا ہے, کوئی 5 سال کی سیدہ سکینہ کی بالیاں بھی نوچتا ہے, کوئی بے کجاوا اونٹوں پر بھی بٹھاتا ہے. اور لیکن جب قاسم علیہ السلام کی لاش اٹھانے کی باری آئی, یہ وہ واحد لاش تھی کہ جس کو میدان کربلا کے اندر امام علی مقام علیہ السلام کے سامنے رون دیا گیا تھا کہ آپ کا جسد انور اس طرح سے بکھر گیا تھا کہ آپ اٹھاتے تو وہ نیچے لٹک جاتا. آپ نے اس وقت چادر بچھائی اور اس چادر کے اندر امام علی مقام علیہ السلام نے اپنے بڑے بھائی امام حسن علیہ السلام کی شبیہ کو گٹھڑی میں باندھا اور اس گٹھڑی میں باندھ کر آپ لائے. پھر علی اکبر علیہ السلام کی جب لاش کو اٹھایا 55 سال 5 ماہ 6 دن اور بعض روایات میں 56 سال 5 ماہ اور 6 دن امام علی مقام علیہ السلام کی عمر ہے. چند بال سفید تھے داڑھی کے, مگر جب اپنے جوان علی اکبر کی لاش کو اٹھایا تو سر اور داڑھی کے تمام بال سفید ہو چکے تھے. حسین علیہ السلام کو سلام پیش کرنا, اس کے بعد یزیدیوں پر لعنت کرنا, یہ قرآن سے ثابت ہے. اس کے بعد جو ہمارا اولین فریضہ ہے وہ یہ ہے کہ پیغام امام علی مقام علیہ السلام کو, پیغام کربلا کو سب سے پہلے اپنی ذات کے اوپر نافذ کریں, قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا. اس کے بعد اپنے گھر, اپنی ٹیریٹری کے اندر جس کو اللہ نے جتنا منصب عہدہ جتنا اس کو کینوس دیا ہے, آپ کے اہل و عیال, آپ اگر کسی ادارے کے سربراہ ہیں تو وہاں آپ حسینیت کو نافذ کریں, وہاں قرآن کے احکامات کو جو امام علی مقام علیہ السلام نے جن کو بچانے کی خاطر, جو ہم کہتے ہیں نا کہ لا الہ است حسین, کہ آپ نے بنائے لا الہ کو بچایا ہے, آپ نے کلمے کی بنیاد کو بچایا, تو اس کو اپنے اپنے تئیں جتنا جتنا جس کا منصب ہے, جتنی جس کی اہلیت ہے, کیونکہ ہر صاحب ریت سے سوال ہوگا. اور میں خواتین سے اکثر یہ بات پوچھا کرتی ہوں کہ آپ یہ بتائیے کہ واقعہ مباہلہ جب ہم دیکھتے ہیں, آیا مباہلہ, تو اس میں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہمیں اس پنجتن پاک کی مرکز بن کر ہمیں ساتھ چلتی ہوئی نظر آتی ہیں. یہاں کربلا کے میدان میں بھی انہی جو تسلسل کو, اسی قربانی, اسی جہاد کو زندہ کر کے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا سالار کربلا بن کر نکلی ہیں. اور آپ کے ساتھ سیدہ رباب جن کا ابھی 18 دن کا بچہ ہے, جو مدینہ منورہ سے نکلی ہیں, سیدنا علی اصغر علیہ السلام 6 ماہ کی ان کی عمر تو کربلا میں پہنچ کر ہوئی, جب گھر سے نکلی ہیں تب تو 18 دن عمر تھی. تو میں کہتی ہوں کہ انہوں نے جس طرح سے ان قربانیوں کو پیش کیا اور اسلام کو بچایا, کیا پوچھ نہیں ہوگی کہ جس چادر کو ہم نے بچایا اور تمہارے لیے بچایا, ہماری چادریں تو شمر نے چھینی, ہماری چادریں تو عمر بن سعد نے, ان لعینوں نے چھینی, تمہاری چادریں کس نے چھین لی؟ کیا پوچھا نہیں جائے گا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کی جو پہرے داری ہم نے کی ہے, ومما رزقناہم ينفقون کی عملی تفسیر بن کر. کیونکہ جب میں یہ آیہ کریمہ پڑھتی ہوں تو میرے سامنے امام علی مقام علیہ السلام کا وہ عصر عاشور کا وقت آ جاتا ہے کہ جب آپ کے تمام رفقا کو شہید کر دیا گیا, اور قربان جاؤں میں ان رفقا کے اوپر جنہوں نے ہاشمی گھرانے کے ایک بھی بچے اور جوان کو تب تک میدان میں جانے نہیں دیا جب تک کہ اپنی شہادتیں پیش نہیں کر دی, تاکہ کل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب, جو بدر والے, جو احد والے, جو حنین والے, جو خیبر والے تھے, وہ یہ نہ کہیں کہ تم اصحاب حسین ہم سے پیچھے رہ گئے. اس وقت میں ظاہراً رسول اللہ نہیں موجود تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, مگر تمام روایات جو ہم تک پہنچی ہیں, سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما, انہوں نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج کے دن عصر عاشور میں ان کو خواب میں ملے اس حال میں کہ آپ پریشان ہیں, آپ غمزدہ ہیں, اور آپ کی زلف مبارک پر گرد کے آثار ہیں, آپ کے ہاتھ میں ایک شیشی ہے جس میں خون ہے, اور آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا, آپ کیوں پریشان ہیں؟ فرمایا میں کربلا سے آ رہا ہوں اور یہ میں اپنے بیٹے حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون جمع کر کے لا رہا ہوں. تو ان ساتھیوں میں جنید بھائی حضرت جون علیہ السلام کا بھی تو خون تھا, جو حبشی غلام تھے, جو یہ کہتے تھے کہ اے امام آپ کیا مجھے اس لیے میدان میں جانے کی اجازت نہیں دے رہے کہ میں حبشی ہوں, میرا رنگ کالا ہے, میرا پسینہ بدبودار ہے. تو آپ نے ان کو پیار کیا, سینے سے لگایا اور کہا کہ آپ تو بلال کی شبیہ ہیں, کیوں نہیں آپ
میرے بابا جان کے خاص غلام، خاص دوست ہیں، اس لیے میں آپ کو جانے کی اجازت نہیں دیتا تھا، لیکن جب اجازت دی وہ شہید ہوئے تو ہمیں تاریخ بتاتی ہے کہ امام علی مقام علیہ السلام نے اپنے گال ان کے گالوں سے مس کیے، ان کو پیار کیا اور دعا کی، اور آپ کی دعا کی برکت سے ان کا رنگ فضہ، چاندی کو کہتے ہیں، اور سیدہ فضہ بھی حبشی خاتون تھی، ان کا بھی رنگ سیاہ تھا، مگر قربان جائیے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازیوں پر کہ جو سیاہ فام تھے ان کو چاندی جیسا کر بھی دیا اور ان کا نام بھی دے دیا، پھر ان کا خون خوشبودار ہو گیا۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں وہ نور رسول، کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو شہزادے ہیں وہ نور نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، وہ جو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا نا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، آج علی اصغر علیہ السلام بھی نور ہے، علی اکبر علیہ السلام بھی نور ہے، آپ امام علی مقام علیہ السلام سراپا نور ہیں، تو وہ نوری خون جہاں تھا وہاں پر جون کا خون بھی ساتھ شامل تھا۔ تو اس وقت میں جب یہ قربانیاں ساری پیش کی جا رہی تھیں تو میں یہ دیکھتی ہوں قرآن کریم کی سورہ کوثر کی آج یہاں پر ہمیں عملی تنفیذ نظر آتی ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کثرت اولاد، کثرت امت، کثرت فضائل، اور وہ جو فضائل قرآن جو مصائب کی بات کرتا ہے نا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، وہ سارے کے سارے مراحل، وہ ساری آزمائشیں، وہ ساری سختیاں، وہ ساری مصیبتیں جھیل کر اس پورے گھرانے نے صبر کے ساتھ، جرت کے ساتھ، استقامت کے ساتھ ایک ایک قربانی پیش کی ہے۔ اور جب میں قربانیوں کی بات کرتی ہوں تو سیدنا میں علی اصغر علیہ السلام کی قربانی کا صرف ذکر کروں گی کہ پوری انسانی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، آج ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، ہیومن چارٹر بناتے ہیں، ہیومن چارٹر کے بانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور اس چارٹر کی تکمیل امام علی مقام علیہ السلام نے کربلا میں کی۔ کوئی 6 ماہ کے بچے کے اوپر تیر نہیں چلاتا، اور تیر بھی وہ انشاءاللہ آپ بھی ایک ماں ہے، 6 ماہ کا بچہ جب آپ کی گود میں ہو اس کو وہ تیر مارا جائے کہ جو اونٹ کو نہر کرنے کے لیے جس کے 3 پھل ہوں، اور وہ اس طرح مارا گیا کہ گردن مبارک کٹ کر لٹک گئی۔ آج کہتے ہیں جی ہم اس ذکر کو نہ بیان کریں، بدبخت ہیں وہ لوگ کہ جو یزید پر لعنت نہیں کرتے۔ یزید پر لعنت قرآن نے کیا، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لہم عذابا مہینا۔ کوئی 6 ماہ کے بچے کو بھی شہید کرتا ہے، کوئی مخدرات عصمت کی چادریں بھی چھینتا ہے، کوئی 5 سال کی سیدہ سکینہ کی بالیاں بھی نوچتا ہے، کوئی بے کجاوا اونٹوں پر بھی بٹھاتا ہے، کوئی ان کو بازاروں میں پھراتا ہے، کوئی رسول کی بیٹیوں کو۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا ایک امتی وہ بتاتا ہے یزید کے دربار میں تھا، کہتا ہے میں 60ویں پشت میں داؤد علیہ السلام کا رشتہ دار ہوں، لوگ میرے پاؤں کی مٹی لے کر جاتے ہیں برکت کے لیے۔ تم کتنے ظالم لوگ ہو، تم نے اپنے نبی کے نواسے کو، جو کہ جس نبی کو پردہ فرمایا، ابھی 50 سال، ابھی آدھی صدی نہیں گزری، تم نے ان کو شہید کر کے ان کا سر تخت میں لا کر، تشتری میں لا کر پیش کر دیا، ان کی بیٹیوں کے سروں سے چادریں چھین لی، ان کو بے کجاوا اونٹوں پر سوار کیا، ان کے اوپر پانی بند کیا، اور پھر اس مظلوم دن کے اندر میں جب دیکھتی ہوں کہ امام علی مقام علیہ السلام نے ایک ایک کر کے تمام لاشوں کو اٹھایا، اور لیکن جب قاسم علیہ السلام کی لاش اٹھانے کی باری آئی، یہ وہ واحد لاش تھی کہ جس کو میدان کربلا کے اندر امام علی مقام علیہ السلام کے سامنے رون دیا گیا تھا کہ آپ کا جسد انور اس طرح سے بکھر گیا تھا کہ آپ اٹھاتے تو وہ نیچے لٹک جاتا۔ آپ نے اس وقت چادر بچھائی، اور اس چادر کے اندر امام علی مقام علیہ السلام نے اپنے بڑے بھائی امام حسن علیہ السلام کی شبیہ کو گٹھڑی میں باندھا، اور اس گٹھڑی میں باندھ کر آپ لائے۔ پھر علی اکبر علیہ السلام کی جب لاش کو اٹھایا، 55 سال 5 ماہ 6 دن، اور بعض روایات میں 56 سال 5 ماہ اور 6 دن امام علی مقام علیہ السلام کی عمر ہے۔ چند بال سفید تھے داڑھی کے، مگر جب اپنے جوان علی اکبر کی لاش کو اٹھایا تو سر اور داڑھی کے تمام بال سفید ہو چکے تھے۔ یہ کہنا بڑا آسان ہے، جس کی ایک بیٹے کی طبعی موت ہو، میں نے دیکھا وہ مائیں پاگل ہو جاتی ہیں۔ یہ پشاور میں گئی ہوں، جب وہ اسکول کے اوپر APS اسکول پر حملہ ہوا، میں نے ماؤں کو پاگل ہوتے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، مگر قربان جائیں سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے، سیدہ رباب کے، سیدہ ام لیلہ کے، ان تمام ماؤں نے ایک ایک کر کے درجہ ہی کچھ اور ہے۔
لیکن آج کی بیٹیاں، آج کی مائیں، آج کے مسلمان اس قربانی کو نہ صرف یہ کہ بھلا رہے ہیں بلکہ اس کو اسباق میں سے اپنے اس کو زندگیوں کے اندر سے جب عمل کی بات آتی ہے تو پھر وہ دائیں بائیں نکلنا شروع کرتے ہیں. لیکن میں اپنی آنے والی جنریشن کو بھی کہوں گی there is no gray area in Islam, بلیک یا وائٹ، دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جائے. اور یہی بہترین وقت ہے. اور 10 محرم 9 محرم جب بھی آتی ہے تو یہ ہمیں بنیادی طور پہ صرف اہتمام کرنا، تقریب کا اہتمام کر دینا، مجالس کا اہتمام کر دینا صرف یہ کافی نہیں ہے. اس سبق کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے، اپنی زندگیوں پہ امپلیمنٹ کرنا ہے، یہ بھی بہت ضروری ہے. بالکل.